Viewers, today I am in Islamic Research Institute of International Islamic University, Islamabad. And I'm going to interview its DG, a scholar, an activist, Dr. Ziaul Haq. And I am on my way to his office. I am in his office. Professor Dr. Ziaul Haq Saab. And mind it, he is one of my favorites. A very active. میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جب 4 سال یہاں پڑھایا تو 15 میں تو ایسا ایم آلویز بزی. ضیاء صاحب کیا حال ہے؟ سر السلام علیکم. سر کیسی طبیعت ہے؟ گڈ. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ان یور آفس. سر آئی ایم گریٹفل ٹو یو. آپ نے مجھے آنر دیا، آپ تشریف لائے. اور یو ٹوڈے بیکم پارٹ آف مائی یوٹیوب چینل. زیادہ میں ایجوکیشن پہ فوکس کرتا ہوں. اینڈ آئی انٹرویو دوز پیپل کہ جن کے بارے میں عوام کو جاننا چاہیے جو نہیں جانتے. تھینک یو ضیاء. ضیاء صاحب ذرا میرے ویورز کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا. اتنا مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بہاؤدین زکریا میں پڑھا اور پڑھایا. چونکہ میں وہاں وی سی رہا تو میں نے وہ فائلیں پورا ریکارڈ دیکھا. یس سر. جی سر، میں نے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی سے 1988 میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کی. اس کے بعد پھر میں نے لیگل ایجوکیشن حاصل کی. 83 میں ٹیونس چلا گیا. وہاں جامعہ زیتونہ جو کہ اولڈسٹ اسلامک یونیورسٹی ہے، جس میں ابن خلدون پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، اس یونیورسٹی سے میں نے ویری فیمس ان اسلامک ورلڈ. ویری فیمس. اٹس کلیم دیٹ دس از ون آف دی اولڈسٹ اسلامک یونیورسٹی. تو وہاں سے میں نے اینڈ بائی دی وے چونکہ میں نے ٹرکی میں پڑھا، وہاں تھے کچھ لوگ پاکستان میں، تو وہاں سے اتنے گریجویٹ نہیں ہوں گے. جی سر، اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ وہاں فرینچ اور عربک سسٹم ہے، تو ہم انگلش میڈیم ہیں، تو اس وجہ سے. اور پھر وہاں کلوز ہمارے جو کلچرل ریلیشن شپ ہے وہ اتنے نہیں رہے. تو میرے بعد بھی صرف 1-2 لوگ وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے. ہمارے ابھی بھی ان کے ساتھ کچھ زیادہ کلوزڈ کلچرل ریلیشن شپ نہیں ہے. ٹرکی کے ساتھ ہم زیادہ کلوزڈ ہیں، لیکن تونیزیا کے ساتھ نہیں. اور ڈاکٹر ضیاء آپ بہت اچھی عربک بولتے ہیں. کاش کہ میں ایسی بول سکتا. کاش کہ یہ آپ نے وہاں سیکھی یا کہاں سیکھی تھی؟ سر میں نے ایم اے عربک بھی کیا ہوا ہے. میں نے عربک کے کچھ کورسز یہیں پاکستان سے کیے تھے، لیکن پھر وہاں جا کے جو 5 ایئرس کا میرا اسٹے تھا، دیٹ واز لیونگ ان عربک ایٹماسفیئر. عربی بولنا، عربی میں لکھنا. تو ابتدائی طور پہ میں نے اپنا تھیسس بھی عربک لینگویج میں لکھا. میری بہت ساری پبلیکیشنس جو ہیں وہ بھی بڑے ریناؤنڈ عربک جرنلس میں ہیں. تو آئی ورکڈ ان لیونگ عربک. اور آپ نے پوسٹ ڈاکٹورل بھی اسٹڈیز کی؟ جی سر، میں نے تقریباً 5-6 پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپس کی ہیں. میری پہلی پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ یونیورسٹی آف گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں تھی، سینٹر فار اسٹڈی آف اسلام سے. اس کے بعد میں نے وارسا یونیورسٹی پولینڈ سے کی. پھر ڈائٹسو یونیورسٹی بلباؤ اسپین وہاں سے کی. اس کے بعد پھر میں سینئر فل برائٹ فیلو کے طور پہ امریکہ چلا گیا، اور وہاں میں نے زیویر یونیورسٹی سنسناٹی اوہایو سے پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کی. اور اس کے بعد پھر میں نے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار انٹرفیتھ ڈائلاگ جو کہ پہلے ویانا میں تھا، اس میں وہاں سے ایک فیلوشپ کی. وہ پولینڈ میں کتنا عرصہ رہے آپ؟ پولینڈ میں سر میرا کوئی جو ہے وہ 3 مہینے کا. اچھا. میں بھی 1 مہینہ رہا ہوں یونیورسٹی آف زیگلینس کی کرکھوف، جو ان کا بہت پرانا شہر ہے. اور اس شہر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نازیز کے آکوپیشن کے دوران ادھر کچھ نہیں ہوا. ضیاء صاحب یہ جو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، ویری پریسٹیجیس، اور آپ بہت عرصے سے ہیں. چونکہ جب میں 15 میں ریٹائر ہوا، میں نے 4 سال پڑھایا، پھر میں وی سی چلا گیا. وہ اب میں 10 سال سے تو آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ کب سے ہیں اور اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کچھ؟ سر میں 2014 میں اس انسٹیٹیوٹ میں بطور ڈائریکٹر جنرل آیا، اور 2017 میں یہاں ہم نے پیغام پاکستان نیشنل انیشیٹو کا آغاز کیا.
تو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پاکستان کا ایک پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہے، اور یہ انسٹیٹیوٹ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 1961 میں بنا تھا، اور اس انسٹیٹیوٹ کے قیام کا مقصد پاکستان کے سوسائٹی کی اسلام کے اصولوں کے مطابق تشکیل جدید تھی۔ تو اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے پھر میری ذمہ داری یہاں پہ لگائی گئی، تو میرے ذمہ یہ کام لگا کہ یہاں پہ بہت ساری ریفارمز کرنی ہے۔ تو ہم نے ان ریفارمز کے نتیجے میں انسٹیٹیوٹ کو ایکٹیویٹ کیا، اس کی جو ریسرچ آؤٹ پٹ تھی اس کو بہتر کروایا، انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ ٹریننگ پروگرام انسٹیٹیوٹ انٹروڈیوس کروائے۔ اس کے علاوہ اس انسٹیٹیوٹ میں کئی نئے سوشل ریکنسٹرکشن کے حوالے سے انیشیٹوز جو ہیں وہ لیے گئے، اس میں نئے سینٹرز بنائے گئے، اور فنانشل انکم کو بڑھانے کے لیے بھی کئی سٹیپس لیے گئے۔ تو اس طرح ایک ریفارمز کا سلسلہ انسٹیٹیوٹ میں شروع ہوا، اور ان ریفارمز کی کنٹینیوشن میں پھر مجھے اب میرا یہاں پہ بطور ڈائریکٹر جنرل تیسرا ٹرنور ہے، اور الحمدللہ اس عرصے میں انسٹیٹیوٹ نے اور یہ جو پبلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کو آپ کو فنڈنگ پاکستان گورنمنٹ دیتی ہے یا کوئی باہر سے بھی آتی ہے؟ نہیں سر، ہمیں پاکستانی گورنمنٹ نہیں دیتی، ہمیں روٹین کا کچھ بجٹ یونیورسٹی سے ملتا ہے، لیکن جو پبلیکیشن کا ہمارا سارے کا سارا وہ ہم خود کفیل ہیں۔ اس میں یہ کہ ہمارے جو جرنلز ہیں، ہمارے 3 ریناؤنڈ ریسرچ جرنلز ہیں، اسلامک اسٹڈیز، فکر و نظر اردو میں ہے، اور الدراسات الاسلامیہ یہ عربی میں ہے، اور یہ تینوں جرنلز جو ہیں یہ 1960 سے پبلشڈ ہے، ریناؤنڈ ہے، امپیکٹ فیکٹر تو نہیں ہے لیکن سکوپس وغیرہ میں انڈیکس ہیں، تو اس لیے ویری فیمس ہیں۔ ہمارے جو ریسرچ جرنلز ہیں وہ خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز یہ کافی انکم جنریٹ کرتا ہے، یہ ہم آن لائن سیل کے ذریعے اور سبسکرپشن ہے، دنیا کی تمام بڑی لائبریریز، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس چینل کو سبسکرائب کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ضیاء صاحب ویسے ایک بات ہے اپریشیبل ہے، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ لگے رہتے ہیں ٹور یہ وہ دفتر، مطلب میں نے 8:30 بجے بھی آیا تو آپ آفس میں ہوتے ہیں، 6 بجے شام کو آیا آپ آفس ہوتے ہیں، اور یہ وہ پیام پاکستان، اس کے بارے میں تو میں پوچھتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں۔ سر اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے وہ ایک انجن ہے، انجن چلے گا تو باقی ساری چیزیں چلیں گی، تو اس لیے جتنا میں پرو ایکٹیو ہوں گا باقی لوگ بھی اتنے ہی پرو ایکٹیو ہوں گے، تو اس لیے میں نے بڑے آرگنائز طریقے سے بڑے ایکٹیولی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس طرح ہم چونکہ ہم ملٹی ڈائمینشنل اور ایک ہی وقت کئی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں بہت ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور الحمدللہ اس آرگنائزیشن کی وجہ سے یعنی پرسنلی بھی میں بہت آرگنائزڈ ہوں، آرگنائزیشن کو بھی آرگنائز رکھا ہے، اور یہاں پہ ماحول بھی بہت اچھا ہے، مجھے اپنے سینئرز کی ہیلپ بھی بہت اچھی طرح سے حاصل ہے، یونیورسٹی بڑی سپورٹ کرتی ہے، تو اس لیے ہم بڑے ایکٹیولی بہت سارے کام جو ہے۔ ضیاء صاحب یہ جو پیغام پاکستان ہے بہت ایکٹیو رہے، بینگ اے نیشنلسٹ، میں بڑا پرو پاکستانی ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ ملک ترقی کرے، تو یہ پیغام پاکستان میں ہم بہت ایکٹیو رہے، آپ نے مجھے بھی 1-2 لیکچر کے لیے بلایا، یہ کیا اس کے بارے میں میرے ویورز کو، اب ہر آدمی تو نہیں جانتا۔ جی، پیغام پاکستان یہ دہشت گردی، انتہا پسندی، عسکریت پسندی اور فرقہ پرستی کے خلاف اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی بیانیہ ہے، یہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے تیار کیا، اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ اس کام کو اس کی ذمہ داری مجھے لگائی گئی۔ 2017 میں ہم نے اسے تیار کیا، 2018 جنوری میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اسے ایوان صدر سے جاری کیا، اور پیغام پاکستان کے بعد پھر اس کی کنٹینیوشن میں ہم نے بہت ساری پیس بلڈنگ ایکٹیویٹیز کی، ہم نے پورے ملک میں سیریز آف ٹریننگ ورکشاپس، کانفرنسز، سیمپوزیمز، سیمینارز، اور ہم نے تقریباً پاکستان کی تمام بڑی جو پبلک یونیورسٹیز ہیں، بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ان کو انگیج کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف سرکاری اداروں کو انگیج کیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹری آف ریلیجس۔ ضیاء صاحب ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کا کوئی اثر پڑا؟ جی سر، اس کا بہت اثر پڑا، وہ چیزیں جن کو نارمیٹیولی ہمارے ہاں درست سمجھا جاتا تھا، الحمدللہ اب جب کوئی دہشت گردی کرتا ہے، کوئی بم پھاڑتا ہے، تو وہاں کے لوگ اس کو آزادی کے ساتھ خوشی، مطلب اپنی
پوری اویئرنیس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلام کے اصولوں کی مخالفت ہے. تو یہ اویئرنیس جو ہے وہ پیغام پاکستان کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی، اور ہم نے دہشت گردوں کی فکر کا توڑ کر کے قوم کے حوالے کر دیا. یہ ڈاکٹر صاحب کنٹینیو ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ نہیں سر، یہ کنٹینیو ہے اور انشاءاللہ یہ جب ہمیشہ رہے گا، کیونکہ قوم کو قومی بیانیے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے اس میں کئی اور انیشیٹو ایڈ کیے ہیں اور کنٹینیوسلی اس پہ ورک کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آرمی چیف نے بھی کہا کہ پیغام پاکستان کی ایک بہت قیمتی دستاویز ہے اور یہ نظریہ آگے بڑھنا چاہیے. تو اس میں ہم نے سایبان پاکستان، نوجوانان پاکستان، دختران پاکستان اور اس قسم کے اور کئی انیشیٹوز جو ہیں وہ. ڈاکٹر صاحب، میں آخر میں آپ نے اتنی دنیا دیکھی ہے، اسپیک ویری گڈ عربک، لرنڈ آدمی ہیں، اتنا بڑا اسلامک ورلڈ ہے، 53 ہمارے کنٹری ہیں، OIC دس دیٹ، ہم در پدر ہیں. سر اس کا سبب یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں ہم 300-400 سال پیچھے ہیں، اور پیچھے ہونے کا سبب ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ غلطیاں اور کوتاہیاں تسلیم نہیں کی. ہم دوسروں کے اوپر الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی، لیکن ہم نے اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو کیسے جی میں ملال رکھنا. تم ایسا کرنا، کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. تو ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی ویکنیسز کو میٹ اپ کرنا چاہیے اور اپنی اسٹرینتھس کو ریفائن اور شائن کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ان دا اینڈ میں اکثر جو اسکالر ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن کو، میل فیمیل بہت، کیا کوئی میسج بریف؟ میں ینگ جنریشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ری ایکٹیو نہ ہو، پرو ایکٹیو ہوں، اور دوسری ری ایکٹیو نہ ہو، پرو ایکٹیو ہوں. ری ایکشن ڈسٹرکشن کا آئیڈیا ہے اور پرو ایکٹیونیس جو ہے وہ آگے لے کر چلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اوپینین کو کبھی بھی ریالٹی مت سمجھے. آپ کی اوپینین ریالٹی کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اوپینین غلط بھی ہو سکتی ہے. اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 4 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں. اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں سننی، پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں سننی، اپنی فیملی اور فیملی سٹرکچر کو مینٹین رکھنا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. یہ 4 پوائنٹس جو ہیں ان کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ مشکلات ہیں اور یہ مشکلات آسانی سے ختم نہیں ہوں گی. اشکوں کے جگنوں سے اندھیرا نہ جائے گا، شب کا حصار توڑ کوئی آفتاب لا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آئی ایم اوبلائج، اور اللہ بلیس یو. تھینک یو.